کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان جو حضور کے تربیت یافتہ حضرات ہیں وہ ایک بات کے بارے میں اتنی تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں، ہاں جی، وہ سچے سچے لوگ، اور پھر جا کر فیصلہ دیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہم میڈیا کی سنی باتوں پر سارا کچھ کر کے بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے یار، اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور وہ بھی بیٹھے ہیں کہ کل ایک مولوی صاحب کو میں نے خود سنا، وہ کسی نے سوال کیا، لوگ بھی تو پھر تیار کیے ہوتے ہیں نا جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں، اگر یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں، پڑھ لو نہ پڑھو نہ پڑھو، جناب نفل ہو سنت ہو مستحب ہو یہ ہو وہ فلاں فلاں فلاں، یہ سارا کچھ ایک ہی ہے، بس اصل تو فرض ہے نا، بس وہ پڑھ لیا کر۔ ہے کوئی بات کر؟ سارے محدثین فقہا جنہوں نے پوری زندگیاں دین سمجھانے پہ صرف کر دیں، اور آج ایک بیٹھا ہوا جناب سیدھا سب پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ اب کیا کرو گے آپ؟ اب جب ایسے لوگوں کی وضاحت دیکھ کر ہمارا نوجوان سنتا ہے، وہ تو پہلے ہی آسانی چاہتا ہے۔ تو جب ایک با اثر آدمی بظاہر تو ابھی بظاہر کی باتیں حضور نے فرمائی پھر بھی تحقیق کرو، اور یہ پھر جب کسی کی بات سن لیتے ہیں تو پھر یہ جسارت نہیں کرتے ہمارے دوست کہ بھائی یہ جو بات ہوئی ہے ہم کسی اپنے عالم کے پاس جائیں اور اس سے بتائیں کہ جناب یہ بات سنی ہے، سن لیا کوئی عرض نہیں، پہلے تو ایسے لوگوں کو سنو نہیں، بچو۔ اگر بات کان میں پڑ گئی تو اللہ رسول کا حکم ہے تحقیق کرو، ہاں؟ جب اللہ رسول فرماتے ہیں تحقیق کرو، صحابہ کرام تحقیق کرتے تھے۔ اسی طرح جناب ایک مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امام ذہبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے دروازے پہ آئے تو آپ مصروف بیٹھے تھے، انہوں نے ایک بار سلام کیا، جواب نہیں دیا آپ نے، پھر سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا، تو حضرت ابو موسیٰ واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تو چل گیا تھا، آپ نے پیغام بھیجا، وہ آ گئے، آپ نے فرمایا کہ تم واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی کے دروازے پہ جاؤ اور تم 3 بار سوال کرتے ہو نا، یعنی جیسے السلام علیکم یہ بھی ایک سوال ہے نا، یا اندر آنے کی اجازت مانگتے ہو اور تمہیں آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا، ہاں میں یا نہ میں کوئی جواب نہیں ملتا، تو پھر تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس لیے میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ حضرت عمر، اب یہ بات اب حالانکہ ابو موسیٰ بھی تو صحابی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات جو تم نے کی ہے، کیا اس بات پر کوئی اور گواہ پیش کر سکتے ہو کہ آپ علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہو کہ کوئی 3 بار جواب نہ دے تو واپس چلے جائے؟ حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں اور حضرت عمر کے سامنے بات کر رہے ہیں، حضرت عمر قبول کرتے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات جو تم کر رہے ہو کہ 3 بار سوال کرو کوئی جواب نہ دے تو واپس چلے جاؤ، اس پر کوئی گواہ پیش کرو۔ تو اندازہ فرمائیے کہ اب وہ صحابی رسول جو ہے نا ایک دفعہ تو پریشان ہو گئے، وہ پھر ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ آج یہ واقعہ پیش آیا، تو حضرت عمر کہتے ہیں بھئی یہ بات حضور نے فرمائی ہے تو اس پر کوئی اپنے ساتھ اور گواہ لے کے آؤ۔ تو پھر صحابہ کرام کی جو دوسری جماعت کہیں اور جگہ پر موجود تھی، ان میں سے پھر ایک صحابی نے کہا کہ جو بات آپ کہتے ہیں نا، یہ اس بات کا میں بھی گواہ ہوں۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر گواہی دی کہ جو حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں اس کا میں بھی گواہ ہوں۔ پھر حضرت عمر نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے کہ 3 بار اجازت مانگو اور کوئی اجازت نہ دے تو پھر واپس چلے جاؤ۔
अब हज़रत उमर ने कितनी तहकीक फरमाई, और आज आप कान धर के अगर बातें सुनकर अमल करना शुरू कर चुके हैं तो सोचिए ज़रा। हर बंदा बुखारी उठा के बैठ जाए, मुस्लिम उठा के बैठ जाए, हदीस की किताब पर हमें कोई शक नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर बुखारी शरीफ पर भी हदीसों पर जरा मौजूद हो, तादील मौजूद हो, तालीकात मौजूद हो, तो इसका जवाब कौन देगा? कमाल की बात करते। फिर इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनसे बाद लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है, वो हादियात आपसे मरवी हैं, यानी एक वास्ते से आप अलैहिस्सलाम से हदीसें, सुनाइयात आपसे मरवी हैं, यानी दो वास्तों से हज़ूर अलैहिस्सलाम से अहादीस, सुलासियात आपसे मरवी हैं, यानी तीन वास्तों से आप अलैहिस्सलाम से हदीसें। तो इमाम आज़म ताबी हैं, आपकी 70 या 80 हिजरी में विलादत हुई और 150 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ, और 150 हिजरी में इंतकाल हुआ तो वहाँ उसी दिन इमाम शाफी की विलादत हुई। तो अब ज़ाहिर है जो इतना करीब बैठा है कि जो बराह रास्त 17 से ज़ायद अहादीस सहाबा इकराम से भी उन्होंने ली है, और अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा था। और फिर इमाम बुखारी पर तज्जिया कर दूं, इमाम बुखारी से वो हादियात मरवी नहीं है, यानी एक वास्ते से। ये तो दूसरी सदी एंड में आ रहे हैं, लिहाजा सुनाइयात मरवी नहीं है। सुलासियात पूरी बुखारी के अंदर 22 है, और उनमें से 18 हनफियों की है। हनफियों की हैं 18 हदीसें। जो सुलासियात है 3 वास्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये वो बातें कर रहा हूँ कि आपको एक फ़िक्र, एक पैगाम दे रहा हूँ कि आज दौर वो नहीं जा रहा कि पहले हमारे जो बड़े थे ना, हम उनको देखते थे और हम मतलब लब्बैक कहते थे। आज वो बात बड़ों वाली नहीं रही। आज आप देख रहे हो कि घर घर के अंदर जनाब बाप कहीं जा रहा है, बेटा कहीं जा रहा है। तो लिहाजा मेरे नौजवान दोस्तों, बड़े हमारे मोहतरम हैं, वो गलत नहीं है। उन्होंने अपने बाप दादा सारा, उनके भी नमाजी थे, उनको देखते देखते आ रहे। तो आज औलाद की जिम्मेदारी है कि ऐसे कान न धरें, वो भी फिर तहकीक करें, अपने उलमा के पास बैठो, उनसे सवाल करो, उनसे दीन समझो। ये जो आजकल पैगाम आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर बहुत बड़ी फ़िक्र दे रहा हूँ।